بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں A2 ڈیجیٹل نیوز چینل۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد جلیل بٹ صاحب، جس پہ ہم موضوع ہے ہمارا آج کا مہنگائی۔ آیا یہ مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا ان مافیا کی طرف سے ہے یا انجمن تاجران جو ہے ان کی طرف سے ہے؟ اس موضوع پر بات کریں گے۔ بٹ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے۔ یہ 2 سال جو گزر رہے ہیں مہنگائی عروج پہ جا رہی، اس کا مین ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں A2 نیوز چینل کا کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ جب ہم لفظ کہتے ہیں مہنگائی، تو مہنگائی بیسیکلی ملٹی ڈائمینشنل ایک کنسیپٹ ہے۔ یعنی اس کو ہم ریلیٹ کریں کہ اس کا فلاں ذمہ دار ہے فلاں ذمہ دار ہے، تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہے مائکرو لیول پہ بات اور ایک ہے مائکرو لیول کی بات۔ انٹرنیشنل مارکیٹس، انٹرنیشنل پالیسیز، انٹرنیشنل فورسز، مارکیٹ کو نظر انداز کر کے ہم کسی ملک کے اندر مہنگائی کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں عالمی سطح کے اوپر جو معاہدے ہیں، عالمی سطح کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، عالمی مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کس کس ملک کے ساتھ کس کس معاہدے میں شریک ہے، ان سب کے اثرات بھی مہنگائی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اب آگے بات پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا ایشو ہے، یہ ایشو ڈائریکٹلی پولیٹیکل ایشو ہے۔ اٹ از ناٹ اے اونلی اکنامک ایشو۔ تو جب ہم مہنگائی کی بات کریں گے تو ہمیں سیاسی حوالے سے زیادہ دیکھنا پڑے گا، معاشی حوالے سے بعد میں دیکھنا پڑے گا۔ تو کسی بھی ملک میں جو منتخب ایک حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی کیا ان کا رول ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں اتنے مناسب اس میں ملے قیمتوں میں کہ ان کی زندگی آسان ہو، لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں۔ جہاں تک بات رہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہانہ کیا تھا، مثال کے طور پر تیل مہنگا ہوگا تو اس کا اثر سب پہ ہوگا۔ تو جب بھی میں نے بات کی تھی مہنگا تو کسی کو دیکھنا ہوگا۔ اب کیا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھنے یا کم ہونے سے ہم ایسے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں یا ہماری حکومتیں اس کو کس طرح لیتی ہیں؟ حکومت نے ٹیکسز کتنے لگانے ہیں اور اپنے اس تیل کو بیچنا کیا ہے؟ یہ ایک میں نے ابھی مثال دی۔ اس طرح کوکنگ آئل کی مثال ہے، جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ تو میں سمجھتی یہ ساری باتیں ایک طرف، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپل فرینڈلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کا ووٹ لے کے آئیں یا نہیں بھی ووٹ لے کے آئیں۔ دیکھیے پاکستان میں بسنے والے اپوزیشن سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور جنہوں نے اس حکومت کو ووٹ دیا وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو مہنگائی ڈائریکٹلی ایشو پولیٹیکل پالیسیوں کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مینجمنٹ انٹرنیشنل لیول کی وہ بھی حکومتوں کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بنی ہوئی ہیں وہ محض کاسٹلی آ رہی ہیں۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کرتا چلوں گا، ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اسپیشلی میں سہیوال کی بات کروں گا، اور یہ بات ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے، ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے جو افراد نامینیٹ کیے جاتے ہیں بشمول ادر کمیٹیاں، ان میں صرف لوگوں کو اپلائز کیا جاتا ہے جو ریئل سینس میں لوگ جو عوام کے دوست ہوتے ہیں، جو عوام دوست ہوتے ہیں، جو باقی اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہوتے ہیں تو یہ مہنگائی ہو کیوں؟ تو قیمتوں کو کنٹرول رکھنا اور جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں اتنی کم کر دیں قیمتیں کہ وہ جو پروڈیوسر ہے، جو ایگریکلچر سے بستا ہے، ان کے مفادات بھی۔ تو یہی تو ایک رول حکومت ہوگا کہ اس حوالے سے کہ موجودہ حکومت کے جو منسٹرز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے ناکام ہیں۔ میں لفظ بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نہیں، ہم سب لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو بڑھتی ہوئی مہنگائی اس حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی کا ایک منہ بولتا سن۔ صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو وہ انکم آف سورسز جو عوام کا اس کو بڑھایا جائے؟ 3 سالوں میں گزر چکے ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ابھی تک اکانومی پہ اتنی توجہ نہیں دی۔ کہہ تو رہے کہ آپ نے بہت کام کیا، لیکن وہ جو کا تو مہنگائی ہے۔ گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کیجیے گا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں مہنگائی ہے، یہ تو ایک ایشو ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ جو آپ نے بتایا کہ ان کی جو انکم کو ریز کر دیا جائے۔ اچھا، سورس آف انکم۔ اچھا، سورس آف انکم کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو مثال سے دی سرکاری ملازم، کیا سرکاری ملازم جو ٹوٹل پاپولیشن کا جو پرسنٹیج دیکھیں وہ تو بیچارے تھوڑے سے ہے، تو میں تو ساری عوام کے مفادات کی بات کر رہا ہوں۔
عوامی مفاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پروڈیوس کرنے والا جو چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے ایگریکلچر سے دو طریقے ہیں، فیکٹریوں سے چیزیں بنتی ہیں یا زمین سے چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، ان دونوں کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ مارکیٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں، جن میں سے لبرل مارکیٹ بھی ہے، اوپن مارکیٹ بھی ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر حکومت کا جو رول بنتا ہے وہ رول جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، منسٹری مینجمنٹ ہے، وہ اپنا کام کرے، لیکن لوگوں کی ڈائریکٹ ویجز میں اضافہ جو ہے، ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، سرکاری ملازمتوں کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہ رول بنتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا قصور عوام کا بھی ہے، سول سوسائٹی کا بھی، وہ بھی تو اپنا رول پلے کریں، اپنی وائس کو ریز کریں، اس کو پروٹیسٹ کریں اس کے اوپر، یار یہ بہت ہو گیا۔ اب گھی عام روزمرہ کی چیزیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تنخواہ میں اضافہ، اگر میں یہاں پر یہ بات ذکر نہ کروں تو یہ وخیلی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت پولیٹیکل پارٹی ہے، جب بھی برسر اقتدار آئی ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کی تنخواہوں میں بنا اضافہ کیا، بلکہ 100% تک اضافہ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس حوالے سے چیزوں کو یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، لیکن یہ بہت ایک تاریخی ایک ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب سندھ میں دیکھ لیں تنخواہیں بڑھانے کی جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرو پیپل ہیں، پرو سرکاری ملازم ہمیشہ عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا، ان کے معاشوں میں اضافہ کرنا یا حکومت کی پالیسی کا تقریبی اقتدار ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ نے جہاں پر ڈاکٹروں اور صحت کے بارے میں بات کی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں عوام سے سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں، وہ بھی عوام کے اوپر بوجھ ہے مہنگائی کی وجہ سے، ڈاکٹر ان کا ریٹ بہت افزا ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں سرکاری میں میڈیسن نہیں مل رہی، وہ بھی تو وہاں پہ بہت پڑا ہے، وہاں بہت مشکل پس رہی ہے۔ اچھا آپ نے ذکر کیا صرف ہیلتھ کا، میں ساتھ ایجوکیشن بھی لگا لیتا ہوں۔ دیکھیے آج سرکاری تعلیمی اداروں میں فیسوں بڑھتی ہوئی فیسیں، اس کے ساتھ جب نے ذکر کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہاسپٹلز ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، مطلب سرکاری بھی، تو یہ جتنی فیسلٹیز پچھلی حکومت نے دی ہوئی تھی وہ سب کو موجودہ گورنمنٹ نے جو واپس لیا ہے وہ سارا بوجھ عوام پہ آ گیا، جبکہ وہ پہلے ہی مہنگائی سے پسی ہوئی تھی، اس لیے ان کو وہ فیسیں دینی پڑتی ہیں۔ تو وہ ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے جو انہیں لاحق ہوتی ہے، ایک یہ بیماری جو ٹینشن کی ہے اب ہم یہ علاج ہی نہیں کرا سکتے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی طرف سے یہ بھی لوگوں کے اوپر بہت بڑا ایک ظلم ہے، اس کے اوپر بھی حکومت کو اپنی پالیسی کو جو ہے دیکھنا چاہیے۔ جی ناظرین یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، اس پہ اتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن میں اپنے جناب محترم جلیل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایشو جو ہے، لیکن گورنمنٹ کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ چیزیں جو گورنمنٹ کے نوٹس میں ہیں لیکن وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ A2 ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے، ارشاد رکھوں، السلام علیکم۔